اور مسیح خداوند کے ساتھ ایک ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 17 آیت۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ کو دیکھتے ہیں تو ڈالیوں کو ایک حصہ اور باقی درخت کو دوسرا حصے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ آپ اسے ایک ہی اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں، ہماری روحیں اس کے ساتھ ایک ہیں۔ یسوع سر ہے، ہم بدن ہیں۔ آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کوئی شخص کلام کے اس حصے پر بحث نہیں کر سکتا جہاں لکھا ہے لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، متی 19 باب اس کی 26 آیت۔ اس کے باوجود عہد جدید یہ بھی بیان کرتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، مرکز 9 باب اس کی 23 آیت۔ کیا کلام مقدس کی یہ آیت یکساں طور پر سچائی کی حامل ہیں؟ کیا ایک بیان حقیقت اور باقی غلط سوچ یا جھوٹ پر مبنی ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، دونوں بیانات حقیقت پر مبنی ہیں۔ جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں سفر کرتا ہوں تو اس آیت کو بولنے سے میرے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جب میں بظاہر ناممکن صورتحال سے دوچار ہوتا ہوں تو یہ آیت بلند آواز سے یہ اقرار کرنے میں میری مدد کرتی ہے کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور میں اعتقاد رکھتا ہوں جو تم میں ہے وہ بڑا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 4 آیت۔ آئے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ہم آگے دیکھتے ہیں تم خدا کے ہو۔ یہ بات کو بیان کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ تم خدا سے پیدا ہوئے ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری روحوں کی تخلیق نو کی گئی ہے، اور یہ کہ ہم خدا کے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسیحیوں کو معلوم نہیں کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ابدی زندگی حاصل کی ہے، خدا کی زندگی اور اس کی فطرت۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ آسمان پر جائیں گے تو انہیں ابدی زندگی نام کی کوئی چیز وہاں حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں انہوں نے صرف گناہ کی معافی حاصل کی ہے۔ اگر ہمیں صرف یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے گناہ محض اس کے حضور اختیار سے چلنے کے باعث معاف کیے گئے ہیں، اور ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ خدا کی فطرت اور اس کا جوہر ہماری روحوں کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر گناہ اور ابلیس ہم پر حکمرانی کرنا جاری رکھے گا۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ باطنی حقیقی انسان نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، حقیقی میں نیا مخلوق ہے، تو پھر ہم ابلیس پر حکمرانی کریں گے۔ آئے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ پہلا یوحنا اور اس کی 4 آیت کے مطابق۔ جو اس دنیا میں ہے اس دنیا کا خدا ہے، یعنی ابلیس۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت کے مطابق۔ لیکن خدا کا شکر ہو جو ہم میں ہے وہ شیطان سے بڑا ہے۔ خدا یسوع وہ تمام بیماریوں سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور میرے اندر رہتا ہے، وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ جو آپ کے اندر ہے وہ ہر اس قوت سے بڑا ہے جس کا آپ کو سامنا ہوتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔